اب آپ کے سامنے جناب علامہ سید آپ کے زیدی صاحب گزرنے سے پہلے میرے بھائی علی مہدی صاحب کے بیٹے کی منت کے اسماعیل رمضان کی ہوتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ منتی طور پر جو علی مہدی کی بات ایک صلوات بابا سے بلند پڑھ لیں ایک درود اور بابا سے بلند پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین المائرتین والبیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا صلوات بابا سے بلند پڑھ لیں پروردگار عالم ہم سب کے اس پر شدت بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے بانی مجلس ہمارے معظم بزرگ سید سید جعفری صاحب احسن بھائی اور ان کی دیگر اہل خانہ عائزہ کربا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے جو اپنے دل میں جائز شرعی حاجات رکھتے ہیں محمد والے محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ عطا فرمائے جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد ترین عطا فرمائے ہماری لاکھوں گاؤں کی دعا ہمارے وارث کا روح جلد فرما ہمارے امام سید عباس رضا صاحب کو مالک ذکر کا صدقہ اولاد ترین عطا فرما ملک پاکستان سمیت پوری دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما ہماری لاکھوں گاؤں کی دعا ہمارے وارث کا روح جلد فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما ایک صلوات اتنی بل بھیجے جتنی محمد علیہ محمد نے طاقت عطا فرمائی آج کی مجلس منسوب ہے اس ہستی کے نام نامی سے کہ جس نے دنیا میں آنے کا ارادہ کیا تو رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا دنیا میں آئے تو رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ علی جو اللہ کے گھر میں آیا اللہ نے اسے ہمارا امام بنایا ایک جملے میں توجہ جی بے شک اور میں اکثر یہ جملہ احسن بھائی کہتا ہوں آج بھی کہوں گا محترم سید جعفری صاحب آپ سے ہمیشہ کی طرح دعا لینے کے لیے جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ سارے میرے اپنے احباب ہیں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام کیا ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جی علی آئے تو اللہ کے گھر میں تو ہم خوش نصیب کیوں ہیں ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کہ علی جیسے امام نے رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند یا مولا آپ کو سلامت رکھے رہنے کے لیے بہت شکریہ اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا ہم جو سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے وہ ہم میں کوئی سرخاب کا پڑ نہیں ہم اس ولایت پر یقین رکھ کر کہتے ہیں جو علی کی ولایت ہمارے دل کی دھڑکن بن کر رہے ہیں آئے تو اللہ کے گھر رہے تو مومن کی دل اور جب دنیا سے گئے تو بھی اللہ کے گھر سے سب بولیں گے
دنیا میں آئے تو بیت اللہ میں، دنیا سے گئے تو مسجد کوفہ سے، اور اس میں تمام احباب کی ایمان کی مزید پختگی کے لیے ایک جملہ سناؤں۔ پارویں سرکار کی جو حتمی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ جب مسجد کوفہ کی دیوار میں دراڑ آئے گی، شگاف آئے گا، تو سمجھ لینا ہمارے قائم کا ظہور قریب ہے، ہمارے قائم کا ظہور قریب ہے۔ 2016-2017 میں 18 اور 19 ماہ رمضان کی درمیانی شب یہ گزرنے کے بعد بوقت نماز فجر مسجد کوفہ کی دیوار میں شگاف آیا، اب بھی موجود ہے، اور مولا کرے آج کی مجلس کا صدقہ یہ ملے کہ آپ اور میں اسی سال کربلا محلہ جائیں، نجف اشرف جائیں، کوفہ جائیں، مسجد کوفہ کی دیوار کی زیارت کریں کہ جس میں شگاف آیا ہے۔ اور وہ امام کی جو حتمی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، میں نے بھی ان خوش نصیب میں سے کہ جا کر جس نے اس شگاف کو دیکھا، ایک جملہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی فیلنگ ہوتی ہیں، اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ جو کوئی ایسی چیز دیکھتا، میں نے جب مسجد کوفہ کی دیوار کا شگاف دیکھا، میں ممبر پر بیٹھا ہوں، پھر ساختہ میرے لبوں سے ایک جملہ نکلا، میں نے کہا پالنے والے یہ تیرے اپنے ہی معاملات ہیں، یہ تیرا اپنا عشق ہے 14 کے گھر سے، مجھے خبر نہیں کہ جب بھی ان میں سے کسی کی آمد ہوتی ہے تو اپنے گھر میں شگاف ضرور ڈالتا ہے۔ بڑی مہربانی، بہت مہربانی، بڑی مہربانی۔ سارے چہرے میرے اپنے بیٹھے، مالک آپ کو آباد رکھے۔ کبیر والا عزاداری کے ذریعے سے غالباً پوری دنیا میں لائیو دیکھی جا رہی ہے، ہر کوئی شریک عبادت ہے، اور الحمدللہ دیگر مجالس کی طرح پیروال میں بھی ہمیشہ مجلس کے درمیان، مجلس کے دوران SOPs کا خیال رکھا جاتا ہے، اور بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ماسک بھی لگائے ہیں، سینیٹائزر بھی ہے، ہر چیز ہے۔ یہ ایک وقت کا تقاضا ہے، مالک اس کو دور رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دور ہے۔ جو فرش اعضاء پر آ گیا، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ شفا پا گیا۔ یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے سرکار صادق سے کسی نے پوچھا تھا، مولا اگر کوئی شخص ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ جس کا طبیب کے پاس علاج نہ ہو تو مولا وہ کیا کرے؟ فرمایا وہ ہمارے دادا حسین کی مجلس میں بیٹھ کر لمبے سانس لیا کرے، لا علاج بیماریوں کا علاج ذکر حسین میں۔ آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے، علی مہدی دیگر اباب پوری اراکین انجمن پیروال کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، وہ منیر بھائی ہوں، علی مہدی ہوں، وہ جو بھی ہو مالک سب کی توفیق، اور جو اس انجمن کے اراکین کے خانوادے میں سے جو اس دنیا سے چلا گیا، مالک ان سب کے درجات بلند فرمائے، اور انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے۔ اگر توجہ ہے تو میں بات کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ علی علیہ السلام دنیا میں آئے تو اللہ کے گھر میں رہے تو مومن کے دل، دنیا سے گئے کون علی؟ اللہ۔ تفسیر نور الثقلین میں ایک بات درج ہے میرے مولا امیر کی، کہیں تو سنو میرا دل ہے، بھائی جان لطف آ جائے گا۔ مولا امیر ایسا فرماتے کہ حشر کے میدان میں، قبلہ آپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں، میں آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں، مولا فرماتے ہیں حشر کے میدان میں بیٹا، حشر کے میدان میں میرے دو مخالف دوست جب آپس میں ملیں گے، یعنی جو وہ دونوں دوست جو مجھے نہیں مانتے تھے، فرمایا وہ جب دونوں، اب مجھے پتہ نہیں کہ اگلے جملے پر کون بولے گا اور کتنا بولے گا، فرمایا جب میرے دو مخالف دوست آپس میں میدان حشر میں ملیں گے نا تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کہے گا کاش میں نے تجھے اپنا دوست نہ بنایا۔ جسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے گا، جسے بات سمجھ میں آئی ہے وہ ضرور بولے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، فرمایا کاش میں نے تجھے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، تیرے میرے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہوتا، تیرا میرا کوئی تعلق ہی نہ ہوتا۔ اب وہ دوسرا دوست اس سے کہے گا وجہ، وہ کہتا تو ہی تو وہ بدبخت تھا جس نے مجھے ذکر سے روکا۔ جتنا بولیں گے اتنا لطف آئے گا، علی مجید جتنا بولو گے اتنا لطف آئے گا۔
27 मार्च को मैं हाजिर नहीं हो सका था, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी इसी में मैं मर्ज कर दूँ। मेरा अपना घर है, मालिक आपको इलाही मालिक आपको सबको आबाद और शाद रखे। मेरे साथ दीजिएगा। क्या कहा कि वो कहेगा काश तू मेरा दोस्त ना हो। क्यों? कि तूने मुझे जिक्र से रोका। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। अपने बुजुर्गों से दुआ लेने के लिए अगला जुमला कहना चाहता हूँ। और फिर साथ ही अमीर मौला अमीर कायनात फरमाते हैं, खुदा की कसम वो जिक्र मैं अली तो हूँ। तवज्जो चाहूंगा, पर मैं खुदा की कसम, बड़ी मेहरबानी, खुदा की कसम वो जिक्र मैं अली इब्न अबी तालिब तो हूँ कि जिससे ये रोकता था। और अगर कहें तो रसूल की हदीस सुना दूं। रसूल ने क्या फरमाया था? ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, कि अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो मेरे भाई अली के जिक्र में। मैं अपने बुजुर्गों से दुआ का तालिब और नौजवान दोस्तों से मेरी गुजारिश हमेशा ही होती है कि अगर मैं बात समझा सकूं तो जरा बोलकर इज़हार कीजिएगा। रसूल ने भी फरमाया अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो मेरे भाई अली के जिक्र से। और अली क्या फरमा रहे हैं कि खुदा की कसम वो जिक्र मैं अली हूँ, जिससे इसके दोस्त ने इसे रोका। फिर बात जब अली करें तो फिर बात मुख्तसर तो नहीं होती, फिर एक जुमला तो नहीं होता, फिर तो अली जब बोलने पर आए, नहीं समझे आप साहिबा, तो फिर फसाहत तो बलागत अली के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती। कि अल्फाजों को जीनत बख्शने वाला अली बोल रहा है, थके तो नहीं? अली फरमाते वो जिक्र मैं अली हूं। और फरमाया खुदा की कसम सिर्फ जिक्र ही नहीं, फरमाया वो हक मैं अली हूं जिससे इसका दोस्त इसे रोका करता था। अब मैं तशरीह में चला जाता हूं ताकि मैं अपनी बात को समझाऊं। रसूल के जलीलुल कद्र साहबी जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद वो रिवायत करते हैं कि मैं एक दिन, तवज्जो चाहूंगा, रसूल के पास आया और मैंने आकर रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह मुझे हक दिखाइए। क्या दिखाइए? किसने कहा? अब्दुल्ला इब्न मसूद ने। किससे कहा? रसूल से। मुझे हक दिखाइए। रसूल फरमाते अब्दुल्ला वो देख सामने जो हुजरा है ना जिसका दरवाजा बंद है, ये दरवाजा खोल, अंदर जो होगा वो हक होगा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदद में बुलंद होते हैं, परवरदिगार किसी का मोहताज ना करे। सोचो क्या कहा? अब्दुल्ला वो जो सामने हुजरा है जिसका दरवाजा बंद है वो खोल, अंदर जो होगा आ जाएगा। कोशिश करता हूँ कि नई से नई बात करने वाली अज़ादारों की समाज को हदिया करो और इनसे दुआ लो। अब्दुल्ला कहता मैं रसूल का हुक्म पाते साथ दौड़कर उस दरवाजे के पास गया। कहते जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैंने क्या देखा? हसनैन का बाबा मुसल्ले इबादत पर है और बाजू बुलंद कर कर हाथ बुलंद कर कर कह रहा परवरदिगार तुझे नबी की नबूवत का वास्ता मेरी शियों की शफाअत कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। परवरदिगार तुझे नबी की नबूवत का वास्ता मेरे शियों की शफाअत कर। ऐसे मैं लुत्फ आ जाएगा। अब्दुल्ला फरमाते कि मैं बड़ा खुश हुआ कि हक अली और अली अपने शियों की शिफात तलब कर रही है नबी का वास्ता देकर। तो पीछे भी बैठे हैं, आप भी शरीक इबादत होइएगा। कहते कि मैं दौड़कर रसूल के पास आया कि मैं जाकर रसूल को बतलाऊं कि हक अली है और अली आपका वास्ता देकर अपने शियों की शिफात करा रहा है। अली नदी मगर अब्दुल्ला कहता है जैसे मैं रसूल के हुजरे में पहुंचा मैं हैरान रह गया। मैंने क्या देखा? आमीना का लाल मुसल्ले पे बैठा है, हाथ बुलंद है और पुकार पुकार कर कह रहा है परवरदिगार तुझे अली की विलायत का वास्ता। अब हर हाथ उठा है, अब हर हाथ उठा है अली की मदा के अंदर। परवरदिगार तुझे अली की विलायत का वास्ता मेरे अली के शियों की शफाअत कर। अब्दुल्ला कहता मैं नबी के कदमों में गिर गया। मैंने कहा सरकार मैं अली के पास गया तो अली आपके हक का वास्ता दे रहा है, मैं आपके पास आया आप अली के हक का वास्ता दे रहे, माजरा क्या है? नबी ने कहा अब्दुल्ला हम दोनों भाई एक दूसरे का वास्ता ना दे तो क्या करे? हम उस वक्त से करते हैं जब कोई और वास्ता नहीं।
توجہ فرمائیے بڑی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے، آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں. ہر چہرہ مجھے نظر آ رہا ہے. فرمایا عبداللہ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا واسطہ نہ دیں تو ہم کیا کریں؟ فرمایا ہم دونوں اس وقت سے اکٹھے ہیں جب کوئی اور واسطہ نہیں تھا، جب کوئی اور رابطہ بولے گا نہیں تھا. علی فرماتے وہ حق میں علی. اگر بولے تو اگلا جملہ کہوں. علی فرماتے خدا کی قسم صرف حق کی بات نہیں، ایمان میں علی ہوں. بہت شکریہ بھائی جان. یہ کھانے والے تک کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ 33-34 تک کے چہرے نظر آ رہے ہیں. ہر کوئی شریک کی عبادت ہوا ہے تو لطف لیجیے. فرمایا بات ذکر کی نہیں، ذکر بھی میں علی، حق بھی میں علی، فرمایا ایمان بھی. ایسا بولو گے تو لطف آئے گا. فرمایا ایمان میں علی. اللہ اکبر. مولا آپ کی خیر فرمائے، مولا آپ کی خیر فرمائے. چلیے پھر آپ نے جملہ کہا تو میں آپ کو جملہ سناتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب خندق کے میدان میں امیر کائنات گئے ہیں نا مقابلے میں، تو رسول نے کہا تھا کہ تنہا جانے نہیں دوں گا، تیری شان میں قصیدہ پڑھوں گا. علی نے کہا سرکار کیا؟ فرمایا آج کل ایمان. میدان خندق میں آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں. آپ یہ بات جانتے ہیں الحمدللہ یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ رٹ کر میں پڑھتا نہیں ہوں. مجھے تو لطف آتا ہے کہ اگر میرے سامعین کوئی درمیان میں بات کریں تو میں تو بات کو اپنے موضوع کے مطابق وہیں پر ہی لے جانے کی کوشش کرتا ہوں. کیا کہا؟ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور حسن بھائی جیسے علی عمر ابن عبدالود کے مقابلے میں پہنچے نا، ہر جنگ میں علی پہلے دشمن سے کہتے تھے کہ اپنا تعارف کروا، ماں سوائے خندق کے. خندق میں جب عمر ابن عبدالود کہنے کا نا کہ میں اپنا تعارف کروں، علی کا روک پہلے میں اپنا تعارف کراؤں. اسے کیا کرائیں؟ علی فرماتے میں ہوں عمران کا بیٹا علی. میں نے تو یہ دیکھ رہا ہے آپ کہاں تک بول سکتے ہیں. میں ہوں عمران کا بیٹا علی، میں ہوں ابو طالب کا بیٹا علی. عمر ابن عبدالود نے کہا آج سے پہلے جہاں تعارف کرواتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ میں علی ہوں ابو طالب کا بیٹا، میں علی ہوں عمران کا بیٹا. یہ آج معاملہ الگ کر دیا. آج پہلے باپ کا نام لے رہے ہو پھر اپنا نام لے رہے ہو. علی نے کہا آج معاملہ کچھ اور ہے. کیا؟ فرمایا جب میں اپنے نبی کو سلام کر کے تیرے مقابلے میں آیا تو میرے نبی نے کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو میں نے تیرے سامنے اپنے باپ کا نام پہلے لے کر دنیا کے منہ پہ تماچا مارا. جب بیٹا کل ایمان ہے تو پھر باپ کیا؟ جو ہے آپ سارے جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں راضی ہیں. اور میں آج میں نے اپنے باپ کا تعارف کروایا اور دنیا کو بتایا کہ جب بیٹا کل ایمان بولے گا تو پھر اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ سارے دیکھ رہے ہیں کہ کلپ چل رہا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کا. مفتی حنیف صاحب سے انہوں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ابو طالب کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ علی کا باپ ہے. اور علی کون ہے؟ تک چلی گئے. فرمایا ایمان میں علی، اور فرمایا صراط مستقیم میں علی. الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط لناکبون. سورہ مومنون. اللہ کہہ رہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت پر یقین ایمان نہیں رکھتے، وہی لوگ تو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. پر وہی لوگ تو صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں. اور علی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہائے ہائے بولے کہ تو لطف آئے گا.
بڑی مہربانی جناب، تھوڑا سا اور بولتا ہے گا. امیر کائنات کیا کریں گے؟ میں علی ہوں. مستقیم دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں کہ میں اور تفصیل میں جاؤں. بس نتیجہ آج کا، اور سمندر کو کوزے میں بند کروں پڑھنے والے سارے. اب آپ موجود ہیں. علی نے فرمایا حق. سب بولو. نہیں آپ بولو گے تو گھبرا کیوں رہے؟ علی 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 نعرہ حیدری. حجاج کے دور میں اچھا پھر سنیے، لطف لیجیے گا. میں تو وہ اس والے سے ملتا ہوں لیکن جملہ سنو پڑھتا ہوں. حجاج کے دور میں نا حضور اس نے، اور آپ جانتے کہ میں اپنے موضوع میں رہ کر گفتگو کرنے کا عادی، اور ہاں جی، اور وہ پنجابی میں کہتے ادھر ادھر دی گل میں مان دی. میں تو جتنی دیر پڑھنا ہے فضیلت ہے ادب. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. یہ آپ کی محبت ہے. مالک آپ سب کو بھی آباد الہی بے شک. یقیناً حجاج نے اپنے دور میں اعلان کیا کہ جو میری سلطنت میں علی کا نام لے گا میں اسے 40 کوڑے لگاؤں. کتنے؟ 40 کوڑے. تاریخی مجلس ہے تو لطف آ جائے. اتنی محنت حسن بھائی، ان کے والد محترم علی مہدی اور دیگر احباب پورے پیروال کی یہ انجمن اتنی محبت کے ساتھ کی فرش ازا بچھاتی ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہ رہے کہ ہر معصوم کی آمد اور شہادت پر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مجلس ہو یہاں پر. یہ سارا سال سلسلہ رہتا ہے. آپ جو آتے ہیں اس مجلس میں، آپ سب کسی میری التماس ہے کہ آپ ان کے حق میں دعا کیا کریں. اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ اس محبت کے ساتھ آتے ہیں، اور یہ کاروان اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک چلتا ہے. جو مولا الہی یقیناً فرمایا جو علی کا نام دے گا 40 کوڑے. لیکن ابو دمام علی کا ایک نوکر 60 برس کا سے مولا جانتے ہیں مجھے پڑھنے کا لطف وغیرہ ٹائم تو ہو چکا تھا کہ میں برخانی کر دیتا الہی جاتا. ہاں میں چاہتا ہوں کہ چلے پھر اب بول رہے تو لطف نہیں تھا. 60 برس کا اس نے اعلان سنا کہ جو علی کا نام لے گا 40 کوڑے لگیں. لاٹھی پکڑی، ٹک ٹک کرتا ہوا شہر کے مرکزی دروازے پر آیا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا ایھا الناس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکم علی وعلی الحق. فرمایا سنو، رسول نے کہا علی حق ہے. توجہ فرمائیے. کیا کہا؟ بولو علی اب. اور علی تو ایسا حق ہے. اب جب آپ بولتے تو میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے اور دعا لوں. قرآن کہہ رہا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آتی ہے موت کی سختی حق کے ساتھ. موت آتی ہے حق کے ساتھ، حق آتا ہے علی کے ساتھ. کارواں بنا کے دیکھے تو آگے علی ہے، پیچھے حق ہے، پھر موت ہے. یہ بات طے ہو گئی. کوئی پہلے بیت کے پاس موت بعد میں آتی ہے، علی پہلے آتا. فرمایا موت بعد میں آتی ہے علی. ایسا میں نے کہا مزاج میں جملہ کہہ دیں. یہ امیر کائنات نے فرمایا کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں، اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھے علی کا دیدار نہ کر لے. فرمایا بس فرق یہ ہے کوئی علی کو دیکھنے کے لیے مرتا ہے، کوئی علی کو دیکھ کے مرتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آتی ہے موت کی سختی حق کے ساتھ.
ساتھ کی تھی جس میں میرے استاد ہیں 2 قدم آگے چلیں گے یہ بھی ساتھ ہے, میرا دوست ہے 2 قدم میرے برابر چلے گا یہ بھی ساتھ ہے, میرا کوئی جونیئر ہے وہ 2 قدم پیچھے چلے گا یہ بھی ساتھ ہے. آپ دیکھنا یہ کہ آپ تینوں صورتوں میں علی کے ساتھ کس طرح ہے, آیا علی سے 2 قدم آگے ہے, علی کے برابر ہے یا علی کے پیچھے ہے. تو اس کا فیصلہ بھی رسالت امام کی زبان میں کیا, اللہم دل حق کا حسما دارا علی, پالنے والے حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھیر جائے. اس لیے میں نے کہا کہ آگے علی ہے پیچھے حق ہے پھر موت. موت بعد میں آتی ہے, علی بے شک بے شک. ابو تمام نے کہا لوگوں رسول کی حدیث ہے, بولو علی مولا آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح یہ ندامت کے فرائض انجام دیتے رہے. علی سپاہیوں نے پکڑا, حجاج کے سامنے لیا, بادشاہ اس نے تیرے قانون کے خلاف ورزی کی, اس نے علی حق کا نعرہ لگایا. حجاج کہتا ہے ابو تمام سزا جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. ایسا میں لطف لیں, کہنے کہا شاید تو بھول رہا ہے ارے بوڑھے, علی کے عشق میں علی کا نام لینے کے جرم میں 40 کوڑے ہیں. ابو تمام نے کہا چپ, بس 40؟ مالک آپ کو صحت عطا فرمائیں, آپ کے بچوں کا سایہ آپ کے بچوں پر قائم و دائم رہے, اور انہیں اچھے مالک جو ہے وہ برسر روزگار کی طرف, اچھی کوالیفیکیشن کی طرف لے کر جائے, سب کو لے کر جائے. علی مہدی کی بیٹی کی خیر ہو, علی مہدی کی والدہ کو مالک صحت عطا فرمائے, صغیر جعفری صاحب کو جو بھی بیمار ہے مالک ان کو شفا کاملہ فرمائے, سید ارشاد حسین جعفری صاحب کو مالک, سید اشتیاق حسین جعفری صاحب کو مالک صحت کاملہ عطا فرمائے. اس نے کہا 40 کوڑے لگیں گے. اس نے کہا عشق علی میں بس, ہاں اس بس کا جو رسول لینا تھا. اس نے کہا 40 400 مار. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ابو تمام نے بدلے میں یہ کہا ہوگا تو پاگل ہے, ہم تو علی کے عشق میں سولی پہ بھی لٹک جائیں پھر بھی علی حق کہتے ہیں. اللہ بہت مہربانی, بڑی مہربانی بے شک. اس نے جلاد سے کہا 40 کوڑے مار. 40 کوڑے لگائے. 60 برس کا بوڑھا ہو 1-2 کوڑے نہیں سہ سکتا, یہاں 40 کوڑے لگے. جو بھی تو دیکھے گا اس کی لطف آئے گا. زمین پر گر گیا, لب ہلے, ہائے ہائے. حجاج کہنے لگا, مرنے لگا ہے, پانی مانگ رہا ہے, پانی پلاؤ. ساتھ اس کے ایک اور سپاہی تھا کہ جس کے دل میں عشق علی تھا, اظہار نہیں کیا. اس نے کہا حجاج پہلے جلاد سے کہے کہ کان لگا کر سن, پانی مانگ رہا ہے یا بہت شکریہ جناب, بڑی مہربانی, محبت ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ بات اتنی بڑی ہے کہ جو کیمرے کے علاوہ بھی موبائل میں بھی لائیو بنا رہے ہیں, میں انہیں بھی منع نہیں کرتا. ٹھیک ہے چلیں, آپ پیغام میں علی حق ہے, لطف لیجیے گا. اس نے کہا سن, پانی مانگ رہا ہے یا کچھ اور کہہ رہا. جلاد نے جو کان لگا, اس نے کہا کوڑے کھا کر دیے. سب بولو کہ تو لطف آئے گا. جس کا امام علی اور وہ علی کو حق مانتا ہے وہ بولے. بڑی بہت شکریہ. اس نے کہا اچھا 40 کوڑے لگنے کے باوجود بھی علی کا نام نہیں چھوڑا. نہیں. اس نے کہا قتل کرو. مولا آپ کو سلامت رکھے جو مائک چلا رہے, قتل کر دو. اس سپاہی نے آگے بڑھ کر حجاج سے کہا کیوں اس کا قتل اپنے ذمہ لیتا ہے, بوڑھا ہے, کوڑے کھا کے گر چکا ہے, گھر بھجوا دے, 2-4 دن میں خود ہی مر جائے گا, تیری بچت ہو جائے گی. اس نے کہا فیصلہ مانتا ہوں, تیری بات مشورہ اچھا ہے. بندے گھر چھوڑا ہے, جو میں تو دیکھے گا اسی کو لطف آئے گا. بسترے بیماری پر, چارپائی پر ابو تمام لیٹ گیا, 7 برس کا بوڑھا. اچھا چلو جی میں ایسے کہہ دیتا ہوں, عشق علی میں چارپائی پہ لیٹا. یہ بھی مولا کا فرمان ہے کہ سونے سے پہلے ہم سے باتیں کیا کرو. بہت مہربانی, سونے سے پہلے ہم سے باتیں کیا کرو, ہم تمہاری باتیں سنتے ہیں.
بجائے اس کے کہ آپس میں دوست کا گلا کرو، شکوہ کرو، بجلی کے بل کو سوچو، اسکول کی فیس کو سوچو، یا ذاکر کی فیس کو سوچو، کچھ نہ سوچو، ہاں ہم سے باتیں کرو، ہم تمہاری باتیں سنتے اور ہمارا کام کر دیتے. تو ابو دمام چونکہ علی کا نوکر تھا، اس نے چارپائی پہ لیٹا اور ایسے یوں دیکھنے لگا چھت کی طرف اور اپنے آپ سے کہا، یا علی اتنی مہلت عطا کر، کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی آ گئے. کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی بولو علی حق ہے. اب بلایا جو علی کو، بولو بلایا جو علی کو. چار بچے سنو. مصیبتوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا وار اچانک ہی ٹل گیا ہوگا، کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا، یوسف علی کا نام زبان سے نکل گیا. بے شک کہ لگا یا علی اتنی مہلت عطا کر کے کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی. اب بلایا جو علی کو، سامنے علی آ گئے. تھکنا نہیں ہے، سامنے علی آ گئے. اب جب علی کو دیکھا تو نوکر علی کا نام جملہ کہوں، اگر سارے اسی طرح سنے تو سامنے امیر کائنات کو دیکھا تو نویدن دیکھتے ساتھ ہی نا مولا کو سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین. مولا علیہ السلام یا ابو دمام لطف لیجیے گا، اور ساتھ ہی شکوہ کیا، یا علی کاش دشمن کے دربار میں آ جاتے. یا علی کاش دشمن کے دربار میں آ جاتے. علی مسکرا کر بول رہے کاش تم نے مجھے وہاں بلایا ہوتا. فرمایا کاش تو نے مجھے وہاں بولو بلایا ہوتا. اب بلایا ہے تو کیوں بلایا؟ کہنے گا اتنی مہلت چاہیے. سمجھ لیا اس کے بعد اتنی مہلت چاہیے کہ کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی. احسن بھائی جب تک دوبارہ اس بارگاہ میں نہیں آتا تب تک اگر علی کی صدا نہ آئے اور ان کے دلوں میں بات نقش نہ ہو تو میں سمجھوں گا علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا ممبر ہی نہیں دیا. لیکن جملہ سمجھنا شرط ہے. کل پھر اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی حق ہے. علی فرماتے ابو دمام مہلت علی سے مانگ رہا ہے تو پھر اتنی سی کیوں؟ مولا زیادہ ملے گی؟ علی نے کہا ہاں. کہنے کا مولا کتنی ملے گی؟ علی کہا کتنے کوڑے کھائے میرے عشق میں؟ کہنے کا 40. علی فرماتے 40 سال تیری زندگی میں اضافہ کر. توجہ فرمائیے آپ میں کتنے کوڑے کھائے؟ کہا 40. پر میں 40 برس مان کر تو دیکھیے. بہت مہربانی. پر میں 40 برس سے زندگی میں بولو اسے نہ بولنا ہے جن میں سو آتا تمہارے جانا نہیں تو سنو 40 برس ہاں مجھے معلوم ہے تیری زندگی میں اضافہ کر دیا. اب وہ جو بھی تب دیکھے گا بلکہ آپ سب دیکھ رہے ہیں لطف آ رہا ہے مجھے خود پڑھنے کا لطف آ رہا ہے. علی فرماتے 40 برس تیری زندگی میں اضافہ. فوراً چارپائی سے یا علی مدد کہہ کر اٹھا. پہلے عصا کا سہارا ہوتا تھا. آپ سارے سنتے ہیں اچھا اس لیے بولیے گا. پہلے عصا کا سہارا لے کر چلتا تھا. پھینکا عصا. پہلے کمر جھکی ہوتی تھی.
نتیجہ ہے آج کا ایسے سیدھی کمر کی حجاج کے دربار میں آیا حجاج تخت پہ بیٹھا ہے حجاج کے دادے کے کہتا ہے وہ حجاج بس بس سن علی حق ہے حق تو نہیں گئی کیا کہا سن بولو ہائے علی حق ہے کوئی بات نہیں علی یہ ایسا سمجھ رہے ہیں میں کراچی کون بتا دوں گا میرے ساتھ دیجیے گا ہاں میرے ساتھ دیجیے گا بس قریب ہی ہے ابھی ان کو میں چھوڑ بھی نہیں رہا ظاہر ہے جملہ سنیے گا آج کا اللہ کے وہ صحیح لاہور مور علی بہت بڑی مہربانی مجھے معلوم ہے آج بڑی مہربانی ہے بس آپ میں پڑھتا رہا اور آپ سنتے رہیں مجھے معلوم ہے یہ آپ کی محبت اتنی تعداد میں آپ بیٹھے ہیں یقیناً ذکر علی علیہ السلام سننے کے بڑی کسی کا علی لطف لینا حجاج نے کہا اچھا آپ دیکھیے اس گھرانے کے سامنے نا اعتراف کرنا شرط ہے آپ جو بھی ہو وہ مان جاؤ نہیں سمجھے جو بھی ہو بولو آپ مان جاؤ کہ جی میں کی ہوں میں نے پڑھ رکھا ہے اس کا بڑا فائدہ ہے مولا میر علیہ السلام کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا جائے میں نے چوری کی ہے شریعت مصطفیٰ کے تحت مجھ پر ہاتھ جاری کیجیے علی فرماتے میری نبی کی شریعت میں چور کی سزا انگلیاں کاٹنا لوگ ہاتھ کہتے ہیں ہاتھ نہیں شریعت ہے ہاتھ کٹ جائے تو نماز نہیں پڑھ سکتا شریعت ہے چور کی سزا انگلیاں کاٹنا کہتے ہاتھ جاری کیجیے علی نے جلاد سے کہا اس نے انگلیاں کاٹی کٹی انگلیاں چھوڑ کر دربار سے باہر نکلا اور ایک صدا بولی کہ لوگوں میں بڑا خوش نصیب ہوں میرا فیصلہ حق کے امام نے کیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد مولا آپ کو سلام آل محمد آپ کو آباد رکھے کیا کہا لوگوں میرا فیصلہ حق کے امام نے کیا قسمت اچھی تھی سلمان نے سن لیا بولیں گے تو لطف آئے گا آیا مولا کے بعد یہ علی جس کی انگلیاں کاٹی ہے نا تیری شان میں قصیدے پڑھ میری شان میں قصیدے پڑھ رکھا ہاں کا واپس بلا دو واپس آیا علی نے اس کی انگلیاں اٹھائی اس کے ہاتھوں میں رکھی اپنا ہاتھ پہ اسے انگلیاں پھر مل گئی بولی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا پاس بیٹھنے والوں نے کہا یا علی یہ کیا کیا پہلے انگلیاں کاٹی پھر انگلیاں دی ماجنا علی نے کہا چپ وہ میرا عدل تھا یہ میری رحمت ہے جو تھا گیا فرمایا وہ میرا عدل تھا یہ میری رحمت ہے اس لیے میں ان کا مان لوں اب اس نے کیا کہا یا علی مجھے اتنی مہلت ہے کہ میں اس کے دربار میں جا کر کہوں کہ علی علی کا بھی 40 برس تیری زندگی میں اضافہ یہ تو موقع کی بات ہے نا آل محمد تو دینے پر بیٹھے ہیں یہ تو بندے پر ہے کب مانگتا ہے کیسے مانگتا ہے یہ تو دیتے ہیں ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے ہمارے مانگنے میں ہمارے خلوص میں کبھی ہو سکتی ہے عطا یہ تو سائل کو صدا سے پہلے عطا کرتے ہیں نتیجہ بس آج کر لیجئے گا حجاج کے دربار میں آیا اور کیا کہا وہ بدبخت سن علی
حجاج نے کہا کل کی سزا بھول گیا؟ تجھے 40 کوڑے مارے تھے. اس نے کہا یہی کا عشق ہے. میں پھر تیرے سامنے کھڑا مارنا چاہتا تھا اور مار کوڑے. علی میں دل لطف لے. ایسی باتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں. روحانیت کا ماحول آپ نے بنایا ہوا تو سنیے. حجاج کہتا ہے آج میں تجھے کوڑے نہیں لگواؤں گا. پھر کہتا ہے تجھے قتل کروں گا اور تجھے موت کی نیند سلا دوں گا. جملہ سنو گے پتہ نہیں کون کتنا بھولے گا. ابو تمام کہتا ہے چپ. یہ قتل والی بات موت والی بات اگر تو کل کہتا تو مان لیتا. جاگتے آئیے گا جاگتے آئیے گا جاگتے آئیے گا. کیا کہا یہ قتل والی بات یہ موت والی بات اگر تو کل کہتا تو مان لیتا. آج میں تیری بات نہیں مانوں گا. حجاج نے کہا وجہ؟ اس نے کہا کل تک زندگی اللہ کی امانت تھی اور 40 سال علی کی ضمانت ہے. لطف آیا؟ گھبرائے میں تھے؟ فرمایا کل تک زندگی اللہ کی امانت تھی اب 40 سال علی کی ضمانت ہے. بڑی مہربانی مولا آپ کو بھی سلامت ہے. یہ ہے علی. خدا کی قسم ایسا حق ہے علی کہ رسول نے تو بڑے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے بازو بلند کر کر یہی تو کہا تھا ایھا الناس اتریدون ان اریکم الحق. جنہوں نے عربی کا لطف لیا انہیں عربی کا لطف باقی کو ترجمے میں شامل کرتا ہوں. رسول فرماتے ہیں اے لوگوں تم چاہتے ہو کہ میں آج تمہیں چلتا پھرتا حق دکھاؤں؟ چلتا پھرتا حق دکھاؤں. سب نے کہا دکھائیے. اب میں اپنی پوری آج کی مجلس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں دوستوں کے جملوں پر. فرمایا ایھا الناس اتریدون ان اریکم الصراط المستقیم. یہ پانی میں جاؤ بیٹھنے کافی. فرمایا کیا تم چاہتے ہو اتریدون ان اریکم الایمان؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایمان دکھاؤں؟ سب نے کہا بلا دکھائیے. پھر فرمایا ایھا الناس اتریدون ان اریکم الصراط المستقیم. کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں صراط مستقیم دکھاؤں؟ سب نے کہا دکھائے. اب رسول نے کہا سنو جو چلتا پھرتا حق دیکھنا چاہتا ہے جو چلتا پھرتا ایمان دیکھنا چاہتا ہے جو جسم کی صورت میں صراط مستقیم دیکھنا چاہتا ہے فرمایا وہ بہتر دیکھے. پھر علی کا بازو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو. جو ہے لاہور موڑ میں کہیں اور ہے. ہمارے تو کدھر بٹائی ہے. نعرہ تکبیر اور میرے نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ حیدری. بڑی ہے اور من کنت مولا ہو. بڑی مہربانی. بس آپ نے مجھے اپنی دعا میں یاد من کنت مولا ہو فعلا. جس کا میں مولا اس کا یہ نہیں سچی ہے بات ہے اس کا یہ علی مولا آپ کو سلامت رکھے شاد و آباد رکھے. اور بس بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. نتیجہ میں پہلے دے چکا تھا لیکن تبرکاً جو جملے اس لیے گئے کہ مجھے بتلایا گیا کہ میرے بھائی اور مولا کے بڑے اچھے منقول نظر نفیس الحاکم جناب ناہید عباس صاحب
تشریف لا رہے ہیں، ان کی آمد پر ایک درود آپ باواز بلند پڑھ لیجیے گا. ایک صلوات اور باواز بلند پڑھ لیجیے گا. توجہ ہے. ذاکری کا تو میں ان کی قائل ہوں، آج میں ان کے سچ کا بھی قائل ہوں. لیکن ایسی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. مالک ان کو آباد و شاد رکھے. بس بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. یہ جو کل کا بے شک مالک آباد رکھے. جو کل کا دن آپ نے گزارا 17 رمضان المبارک، امیر کائنات 40 ہجری، امیر کائنات نے اپنی ظاہری زندگی کا آخری خطبہ مسجد کوفہ میں 17 رمضان المبارک کو دیا. لمبی بات میں صرف ایک آج کا جملہ اور ممبر اپنے محترموں کو دوں. علی فرماتے ہیں کوفہ والو، مجھ علی کا تم پر کتنا حق ہے؟ کہنے گے مولا جان مانگے تو دیں گے. علی فرماتے جان نہیں چاہیے، آج مغربین کے بعد اپنے گھر کی عورتوں کو کچھ دیر کے لیے مجھ علی کے گھر بھیج دینا. کافی وقت ہو چکا ہے آج کا، بس ایک جملہ آج کا سماعت کیجیے. میں بھائی کو دوں. علی گھر آئے، فرمایا فضا بہن گھر میں کتنے چراغ ہیں؟ فرمایا شاہ جی لگ بھگ 7-8 چراغ ہیں. علی فرماتے سب روشن کر کے گھر کے ذہن میں رکھ دو. گھر کے ذہن میں چراغ رکھ دیے. کوفہ کی عورتیں مغرب بہن پڑھ کر علی کے گھر آئیں. ہاتھ جوڑ کر کہا یا علی کیوں بلایا؟ علی فرماتے سب بیٹھ جاؤ. تمام مستورات بیٹھی. علی فرماتے فضا بہن جی مولا ذرا میری بیٹی زینب کو لے، میری شہزادی کو لے جاؤ. بی بی گئی اور جا کر کہا شہزادی بابا نے بلایا ہے. میں اگلے جملے آپ کو نہیں سنانا چاہتا تھا، میں نے وقت اتنی گنجائش نہیں ہے، بس آج کا جملہ سماعت کیجیے. بی بی چلتی ہوئی بابا کے پاس آئی، سر جھکا ہوا ہے. پر میں بابا کیوں بلایا؟ علی فرماتے بیٹی ذرا چراغوں کے سامنے بیٹھ. باپ کا حکم تھا، امام کا حکم تھا. بی بی چراغوں کے سامنے بیٹھ گئی. علی نے اپنا رخ پھیر لیا. علی نے کہا زینب میں تیری طرف نہیں دیکھ رہا، میرا رخ دوسری طرف ہے، ذرا محسوس نہ کرے تو اپنے سر سے چادر ہٹا. بی بی نے سر سے چادر ہٹائی. علی تھانے مار کر روئے اور کہا کوفہ کی عورتوں اتنے چراغ روشن ہیں، میری بیٹی کے سر پہ چادر نہیں ہے، اس کا چہرہ تمہیں واضح دکھائی دے رہا ہے. آج اچھی طرح اسے پہچان لو. کل جب یہ تمہارے شہر میں قیدی بن کر آئے، خبردار اسے پتھر نہ مارنا، خبردار اس کا تماشا نہ بنانا. یہ محمد کی نوازی ہے، یہ میری بیٹی ہے.